اہل سنت الجماعت کی مشہور کتاب ہمارا اسلام، اس کتاب کا مختصر سا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کتاب حضرت شیخ الاسلام علامہ مولانا مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی نوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور تصنیف لطیف ہے۔ یہ کتاب یعنی ہمارا اسلام بہت خوبصورتی کے ساتھ تعلیم و تربیت دیتی ہے۔ اس میں اسلامی عقائد، عبادت، مذہبی تعلیم صحیح سنی حنفی عقیدے کے مطابق بیان کی گئی ہے۔ اس کا انداز بہت پیارا اور آسان ہے۔ سوال و جواب کے سلسلے کے ذریعے علامہ صاحب نے بہترین معلومات فراہم کی ہے۔ سوال کا جواب پڑھنے کے بعد جو سوال ذہن میں اٹھتا ہے وہی سوال آگے لکھا نظر آتا ہے اور ساتھ میں اس کا بھی جواب۔ پڑھنے والے کی دلچسپی برقرار رہتی ہے اور جلد ہی مضمون مکمل کرنے کا جی چاہتا ہے۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ بہترین کتاب ہے۔ ہر موضوع کو پہلے بہت ہی آسان طریقے سے اور بنیادی باتوں سے شروع کیا گیا ہے اور رفتہ رفتہ موضوع میں پھر مزید معلومات دی گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک مدرسے میں ہیں اور رفتہ رفتہ ترقی ہو رہی ہے۔ اسلامی بنیادی عقائد جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے اور جن عبادت کا ادا کرنا مسلمان پر فرض ہے، ان سب کو اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلیل ملت کا خطاب عطا ہوا۔ آپ علماء اہل سنت میں مشہور شخصیت ہیں اور ادبی میدان میں ایک بڑا نام ہے۔ آپ کی دوسری تصانیف میں کتاب موت کا منظر اور سنی بہشتی زیور شامل ہے۔ یہ تمام کتابیں عوام میں بہت مقبول اور لاکھوں لوگوں کو مستفیض کر چکی ہیں۔ یہ کتاب ہمارا اسلام خلیل ملت کی وسیع پیمانے پر علماء میں اور عوام میں مقبولیت ہے۔ سنی علماء نے اس کی خوب تعریف کی ہے۔ یہ پاکستان اور ہندوستان کے بہت سارے مدرسوں کے نصاب میں شامل ہے۔ تنظیم مدارس الاسلام، اہل سنت پاکستان اور انجمن طلباء اسلام نے اس کتاب کو بہت پسند فرمایا ہے۔ 1955 عیسوی میں پہلی مرتبہ اشاعت کے بعد اس کتاب کو کئی مرتبہ شائع کیا گیا، جو کہ اس کتاب کے لیے ایک منفرد اعزاز ہے۔ اس کتاب کا ہندی، انگریزی اور ڈچ زبانوں میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے، جو کہ اس کی مقبولیت کی ایک اور نشانی ہے۔ اس کتاب کو پہلی مرتبہ آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ اس کو غور سے سنیں، اپنے اہل و عیال و دوستوں کو سنائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ساری تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان والوں کا مالک ہے، اور درود سلام ہو ہماری جانب سے ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے تمام اہل بیت، آل و اصحاب پر۔ دوسرا حصہ، اسلامی عقیدے، سبق نمبر 1، دین اسلام۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اول، اس امر کی شہادت یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ دینا۔ چوتھا، حج کرنا۔ پانچواں، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس کا ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ کیا صرف زبان سے کلمہ پڑھ کر آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ کلمہ گوئی یعنی صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہ ہے جو زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ سچے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین سے ہیں۔
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر بات میں سچا جانے اور اس کے کسی قول یا فعل سے اللہ و رسول کا انکار یا توہین نہ پائی جائے۔ گونگے آدمی کا مسلمان ہونا کیسے معلوم ہوگا؟ گونگا آدمی کے زبان سے انکار نہیں کر سکتا، اور اس کے مسلمان ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، اور اسلام میں جو کچھ ہے وہ صحیح اور حق ہے۔ ضروریات دین جنہیں بغیر مانے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا وہ کیا ہے؟ ضروریات دین وہ مسائل ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتا ہے، جیسے اللہ عز و جل کی توحید یعنی اسے ایک جاننا، نبیوں کی نبوت، جنت، دوزخ، حشر و نشر وغیرہ۔ مثلا یہ اعتقاد کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص کلمہ اسلام پڑھتا ہے اور دین کی کسی ضروری بات کا انکار بھی کرتا ہے، وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو شخص کسی ضروری دینی امر کا انکار کرے یا اسلام کے بنیادی عقیدوں کے خلاف کوئی عقیدہ رکھے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، نہ اسلامی برادری میں داخل ہے نہ مسلمان۔ نفاق کیا ہے؟ زبان سے اسلام کا دعویٰ اور دل میں اسلام سے انکار کرنا نفاق ہے۔ یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے۔ کیا اس زمانے میں کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں؟ کسی خاص شخص کی نسبت یقین کے ساتھ تو منافق نہیں کہا جا سکتا، البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانے میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ اسلام کے دعوے کے ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ، سبق نمبر 2، ہمارا خدا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، نہ اس کی بیوی، نہ اس کے کوئی اولاد، نہ اس کا کوئی ہمسر و برابر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام کمالات اور خوبیوں والی ہے، وہ ہر قسم کے عیب و نقص اور کمزوری سے بری اور پاک ہے، وہ ہر ایسی صفت سے پاک ہے جس سے عیب یا نقص یا کسی دوسری چیز کی طرف احتیاج یعنی حاجت لازم آئے۔ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ وہی سب سے اول ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، اور وہی سب سے آخر ہے، یعنی جب کچھ نہ ہوگا جب بھی وہ رہے گا، اور اس کی تمام صفتیں اس کی ذات کی طرح ازلی و ابدی ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ حی و قیوم ہے، یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندگی بخشے یعنی زندہ کرے اور جب چاہے موت دے۔ وہ قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں۔ وہ سمیع ہے، ہر پکارنے والے کی پکار اور آواز سنتا ہے، زمین پر چونٹی کے چلنے کی آہٹ اور مچھر کے پروں کی آواز تک وہ سنتا ہے۔ وہ بصیر ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھتا ہے، کوئی چیز اندھیرے میں ہو یا اجالے میں ہو، نزدیک ہو یا دور ہو، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ وہ علیم ہے، یعنی ہر چیز کی اس کو خبر ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یا ہو چکا یا آئندہ ہونے والا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ ہماری گفتگو، ہماری نیتیں، ہمارے ارادے جو ہمارے سینوں میں پوشیدہ یعنی چھپے ہوئے ہیں، سب اسے معلوم ہے، ایک ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں۔ تمام چیزیں اسی کے ارادے و اختیار سے ہیں، جس کو چاہتا ہے وہی چیز ہوتی ہے، اور وہ جسے نہ چاہے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کی مشیت یعنی ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، پرندہ پر نہیں مار سکتا، کوئی ذرہ بغیر اس کے حکم کے ہل نہیں سکتا۔ وہی ہر چیز کا خالق، پیدا کرنے والا ہے، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اسی نے پیدا کیا، سوائے اللہ کے اور کوئی کسی چیز کا خالق نہیں۔ وہ اکیلا تمام جہان کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز اسی کی مخلوق، اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے
کن کہہ کر پیدا کر دیتا ہے۔ وہی رزاق ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے اور روزی دیتا ہے۔ وہی ہر چیز کی پرورش کرتا ہے، وہی رب العالمین ہے۔ وہ کلام بھی کرتا ہے، تمام آسمانی کتابیں اور قرآن کریم سب اللہ تعالی کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز سے دیکھتا اور سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفتیں بھی اس کی شان کے مطابق ہیں۔ بے شک وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، کلام کرتا ہے، مگر ہماری طرح نہیں۔ وہ سننے کے لیے کان کا اور کلام کرنے کے لیے زبان کا محتاج نہیں۔ وہ بے کان کے سنتا ہے اور اس کے سننے کے لیے ہوا کے واسطے کی بھی ضرورت نہیں۔ بے آنکھ کے دیکھتا ہے اور دیکھنے کے لیے روشنی کا بھی محتاج نہیں۔ بے زبان کے بولتا ہے اور اس کا کلام آواز و الفاظ سے بھی پاک ہے۔ دوسرا حصہ، سبق نمبر 3، فرشتے۔ ملائکہ یعنی فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایماندار، عبادت گزار اور مکرم عزت والے بندے ہیں، جن کے جسم نورانی ہیں، یعنی وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، معصوم ہیں اور خدا کے فرما بردار، خدا کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ خدا کی عبادت و بندگی ان کی غذا ہے، ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ فرشتوں کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں گناہ اور برائی کرنے کی قوت ہی نہیں رکھی، ان سے خدا کی نافرمانی ممکن ہی نہیں، اور اسی لیے نبیوں کو بھی معصوم کہتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد یعنی گنتی کتنی ہے؟ فرشتے بے شمار ہیں، ان کی تعداد وہی جانے جس نے انہیں پیدا کیا، یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی پیدائش روزانہ جاری ہے، ہر روز بے شمار پیدا ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ نیک کلام، اچھا کام فرشتہ بن کر آسمان کو بلند ہوتا ہے۔ مشہور فرشتے کتنے ہیں؟ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں اور بہت عظمت رکھتے ہیں۔ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے ذمے پیغمبروں کی خدمت میں وحی لانا ہے۔ دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام، پانی برسانے اور خدا کی مخلوق کو روزی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ تیسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ چوتھے حضرت عزرائیل علیہ السلام، جنہیں روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی خدمت سپرد کی گئی ہے۔ بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ اور فرشتے کن کاموں پر مقرر ہیں؟ ان کو مختلف خدمتیں سپرد ہیں اور جداگانہ کاموں پر مقرر ہیں، بعض جنت پر، بعض دوزخ پر۔ کسی کے ذمے آدمیوں کے نامہ اعمال لکھنا ہے تو کسی کے ذمے ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا، بعضوں کے متعلق قبر میں مردوں سے سوال کرنا ہے تو بعضوں کے متعلق عذاب کرنا۔ کوئی دربار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری پر مقرر ہے، اور کوئی مسلمان کے درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، اور کوئی میلاد شریف وغیرہ ذکر خیر کی مجلسوں میں حاضری دیتا ہے۔ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کا کیا نام ہے؟ انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ نیکی اور بدی کی لکھنے والے علیحدہ علیحدہ ہیں، دن کے اور ہیں، رات کے اور۔ قبر میں سوال کرنے والے فرشتے کون سے ہیں؟ یہ 2 فرشتے ہیں، ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ ان کی شکلیں بڑی ہیبت ناک اور ڈراؤنی ہوتی ہیں۔ کیا فرشتے کسی کو نظر بھی آتے ہیں؟ ہمیں تو نظر نہیں آتے، مگر جنہیں اللہ تعالی چاہتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر انہیں دیکھتے ہیں اور ان سے کلام کرتے ہیں۔ ہاں، موت کے وقت مسلمان رحمت کے فرشتے اور کافر عذاب کے فرشتے دیکھ لیتا ہے۔ جو شخص فرشتوں کو نہ مانے وہ کون ہے؟ فرشتوں کے وجود کا انکار، یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہیں اور ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ دوسرا حصہ، سبق نمبر 4، آسمانی کتابیں۔ آسمانی کتاب سے کیا مطلب ہے؟ خدا کی کتاب جو اس نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اتاری، تاکہ بندے اللہ اور اس کے رسول کو جانیں اور ان کی مرضی و حکم کے مطابق کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کل کتنی کتابیں اتاری؟
بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری جن کی صحیح تعداد اللہ جانے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ البتہ ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ پہلی توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، دوسری زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی، تیسری انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور چوتھی قرآن کریم کے سب سے افضل کتاب ہے۔ سب سے افضل رسول محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عنایت فرمائی گئی۔ کیا قرآن کریم کے سوا باقی کتابیں آج کل صحیح موجود ہیں؟ جی نہیں، آج روئے زمین پر قرآن کریم کے سوا صحیح توریت، صحیح انجیل اور صحیح زبور کہیں نہیں پائی جاتی۔ عیسائی، یہودی اور اگلی امت کے شریروں نے اپنی خواہش کے مطابق انہیں گھٹا بڑھا دیا، تو وہ جیسی اتری تھی ویسی ان کے ہاتھوں میں باقی نہ رہی۔ موجودہ توریت و انجیل کو کس طرح مانا جائے؟ جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ قرآن کریم کے مطابق ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے اور مان لیں گے، اور اگر ہماری کتاب کے خلاف ہے تو ہم یقین جانیں گے کہ یہ ان شریروں کی تحریف ہے کہ انہوں نے کچھ کا کچھ کر دیا۔ اور اگر موافق مخالف ہونا کچھ معلوم نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ ایسی صورت میں ہمیں حکم ہے کہ ہم نہ اس کی تصدیق کریں نہ انکار، بلکہ یوں کہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ۔ ترجمہ: اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ کیا قرآن شریف میں کمی پیشی ہو سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ دین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، لہٰذا قرآن شریف کی حفاظت اللہ عز و جل نے اپنے ذمے رکھی ہے، اس لیے اس میں کسی حرف یا نقطے کی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، نہ کوئی اپنی خواہش سے اس میں گھٹا بڑھا سکتا ہے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن شریف میں کمی پیشی جائز ہے وہ کون ہے؟ جو یہ کہے کہ قرآن شریف کا ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا وہ قطعاً کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی چھوٹی چھوٹی کتابیں یا ورق جو قرآن شریف سے پہلے اتارے گئے انہیں صحیفے کہتے ہیں۔ ان صحیفوں میں اچھی اچھی مفید نصیحتیں اور کارآمد باتیں ہوتی تھیں۔ کل کتنے صحیفے ہیں اور وہ کن کن پر اتارے گئے؟ صحیح تعداد تو اللہ و رسول ہی کو معلوم ہے، ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اتارے گئے، کچھ آپ کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام پر، کچھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر، کچھ حضرت ادریس علیہ السلام پر اور کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اتارے گئے۔ کیا قرآن شریف جیسی کوئی اور کتاب پائی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، قرآن شریف بے مثل کتاب ہے، بے مثال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی۔ اس امی لقب امین نے اس کتاب کو عرب جیسی قوم کے سامنے پیش کیا، اسے اپنی نبوت کی دلیل ٹھہرایا اور صاف اعلان کر دیا کہ اگر سارا نہیں تو قرآن جیسی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ 10 نہیں تو ایسی ایک ہی صورت پیش کرو۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ ان کی عقلیں چکرا گئی، اور اگر وہ ایسا کر سکتے تو اس ذلت کو کیوں گوارا کرتے کہ انہیں ان کے معبودوں کو دوزخ کا ایندھن بتایا جا رہا تھا۔ تو جب اہل عرب اس جیسی اور کوئی صورت بلکہ آیت بھی نہ لا سکے تو دوسرا کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا ہندوؤں کے پاس کوئی خدا کی کتاب ہے؟ نہیں، اور وید جسے وہ آسمان کی کتاب کہتے ہیں پرانے زمانے کے شاعروں کی نظموں کا مجموعہ ہے، کلام الہی ہرگز نہیں ہے۔ دوسرا حصہ، سبق نمبر 5، خدا کے رسول اور نبی۔ رسول کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن بندوں کو اپنے پیغام پہنچانے کے واسطے بھیجا انہیں رسول کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں، البتہ نبی صرف اس بشر انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو،
اور رسول فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو نبی نئی شریعت لائے اسے رسول کہتے ہیں۔ پیغمبروں اور دوسرے انسانوں میں کیا فرق ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نبی و رسول خدا کے خاص اور معصوم بندے ہوتے ہیں، اور ان کی نگرانی اور تربیت خود اللہ تعالی فرماتا ہے۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، عالی نسب، عالی حسب، انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچے ہوئے، خوبصورت، نیک سیرت، عبادت گزار، پرہیزگار، تمام اخلاق حسنہ یعنی نیک عادات سے آراستہ، اور ہر قسم کی برائی سے دور رہنے والے۔ انہیں عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدر جہاں زائد ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل، کسی سائنسدان کی فہم و فراست اس کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی، اور کیوں نہ ہو یہ اللہ کے لاڈلے بندے اور اس کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر ایسی بات سے دور رکھتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ اسی لیے انبیاء اللہ کے جسموں کا برس یعنی سفید داغ، جذام، کوڑ وغیرہ ایسی بیماریوں سے پاک ہونا ضروری ہے جس سے لوگ گھن یا نفرت کریں۔ انبیاء کو غیب کا علم ہوتا ہے یا نہیں؟ انبیاء علیہم السلام غیب کی خبریں دینے کے لیے ہی آتے ہیں۔ حساب کتاب، جنت دوزخ، ثواب عذاب، حشر نشر، فرشتے وغیرہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ وہی بتاتے ہیں جن تک عقل نہیں پہنچتی، مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے اللہ کے دیے سے ہے، لہذا ان کا علم عطائی یعنی خدا کا عطا کیا ہوا ہے۔ خدا کے دربار میں نبی کا کیا مرتبہ ہے؟ تمام انبیاء کو خدا تعالی کی بارگاہ میں بڑی وجاہت اور عزت حاصل ہے۔ انبیاء اللہ تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ، بلند و بالا ہوتے ہیں۔ فرشتوں میں بھی ان کے مرتبے کا کوئی نہیں، بڑے سے بڑا ولی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی نبی کی عزت نہ کرے وہ کون ہے؟ نبی کی تعظیم کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، بلکہ یہ فرض دوسرے تمام فرضوں سے بڑھ کر ہے۔ تو جو شخص کسی نبی کی شان میں کوئی ایسی ویسی بات نکالے جس سے ان کی توہین ہوتی ہو وہ کافر ہے۔ کیا کوئی شخص عبادت سے نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں، نبوت بہت بڑا مرتبہ ہے، کوئی بھی شخص عبادت کے ذریعے اسے حاصل نہیں کر سکتا، چاہے عمر بھر روزہ دار رہے، ساری زندگی نماز میں گزار دے، سارا مال و دولت خدا کی راہ میں قربان کر دے، مگر نبوت نہیں پا سکتا۔ نبوت خدا کا عطیہ ہے، جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے، ہاں دیتا اسی کو ہے جسے اس کے قابل پاتا ہے۔ کل کتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے؟ نبیوں کی کوئی تعداد مقرر کر لینا جائز نہیں، ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ خدا کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ کیا جن اور فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں؟ نہیں، نبی صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور ان میں بھی یہ مرتبہ صرف مرد کے لیے ہے، نہ کوئی جن و فرشتہ نبی ہوا اور نہ کوئی عورت نبی ہوئی۔ کیا نبیوں اور فرشتوں کے سوا اور کوئی معصوم ہو سکتا ہے؟ نبیوں اور فرشتوں کے سوا معصوم کوئی بھی نہیں، نبیوں کی طرح کسی اور کو معصوم سمجھنا گمراہی ہے۔ کیا اولیاء اللہ بھی معصوم نہیں؟ بے شک اولیاء اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور اہل بیت میں جو امام ہیں وہ بھی معصوم نہیں۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے گناہوں سے بچاتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو ناممکن بھی نہیں۔ کیا نبی کسی حکم خداوندی کو چھپا بھی لیتے ہیں؟ معاذ اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر بندوں کے لیے جتنے احکام اتارے انہوں نے وہ سب کچھ پہنچا دیے۔ جو کہے کہ کسی حکم کو نبی نے چھپائے رکھا یعنی خوف کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے نہ پہنچایا وہ کافر ہے۔ جو نبی وفات پا چکے انہیں مردہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں ویسے ہی زندہ ہیں جیسے اس دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں اور جہاں چاہے آتے جاتے ہیں۔ ایک آن کے لیے ان پر موت آئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ دنیا میں سب سے پہلے آنے والے نبی کون ہیں؟ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے انسان موجود نہ تھا، سب انسان انہی کی اولاد ہیں، اسی لیے آدمی کہلاتے ہیں، یعنی اولاد آدم۔ اور آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کا باپ۔ سب میں پہلے رسول کون ہیں؟ سب میں پہلے رسول جو کافروں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔
آپ نے 950 برس تک تبلیغ کی، مگر چونکہ آپ کے زمانے کے کافر بہت سخت دل اور گستاخ تھے، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، آخرکار آپ نے دعا کی، طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی، صرف گنتی کے وہ مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو آپ کے ساتھ کشتی میں تھا بچ گئے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ سب سے آخری میں کون سے نبی تشریف لائے؟ سب میں آخری نبی جو تمام جہان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے تشریف لائے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالی نے نبوت کا سلسلہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم کر دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ انبیاء اکرام مرتبے میں برابر ہے یا کم و بیش؟ نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعضوں کے رتبے بعضوں سے اعلیٰ ہیں اور سب میں افضل، رتبے میں سب سے بلند و بالا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس لیے آپ کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی سارے نبیوں کے سردار، سب کے سر کے تاج۔ حضور کے بعد کس کا مرتبہ بڑا ہے؟ حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا۔ یہ حضرات خدا کی ساری مخلوق سے افضل ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی۔ دوسرا حصہ، سبق نمبر 6، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا خصوصیات ہے؟ اللہ تعالی نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، پھر اسی نور سے تمام کائنات پیدا کی۔ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اور حضور نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ حضور تمام جہان کی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں سے عہد لیا کہ اگر وہ حضور کے زمانے کو پائیں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں۔ حضور تمام مخلوق الہی میں خود بھی سب سے بہتر ہیں اور ان کا خاندان بھی سب خاندانوں سے افضل ہے، ان جیسا دوسرا نہ کوئی ہوا نہ ہوگا۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریف کے وقت بت اوندھے منہ گر پڑے اور ایسا نور پھیلا کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے ملک شام کے محل دیکھ لیے۔ آپ کا سایہ نہ تھا کیونکہ آپ نور ہی نور تھے اور نور کا سایہ ہی نہیں ہوتا۔ گرمی کے وقت اکثر بادل آپ پر سایہ کرتا تھا اور درخت کا سایہ آپ کی طرف آ جاتا تھا، حالانکہ ابھی لوگوں کو آپ کا نبی ہونا معلوم نہ ہوا تھا۔ آپ کے جسم اور پسینے میں مشک و زعفران سے بڑھ کر خوشبو آتی تھی، جس راستے سے آپ گزرتے وہ راستہ مہک جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی اور اختیار دیا کہ جسے جو چاہیں دے اور جس سے جو چاہیں واپس لے، ان کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ دنیا و آخرت کی ہر چھوٹی بڑی نعمت آپ ہی کے طفیل میں ملتی ہے اور ملتی رہے گی۔ اللہ کے نام کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر بھی بلند کیا جاتا ہے۔ حضور اللہ کے محبوب ہیں، غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بے شمار ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں اور مخلوق میں ساری خوبیاں حضور ہی کی ذات پر ختم ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میلاد شریف کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ میلاد شریف یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا بیان جائز ہے۔ اس محفل پاک میں حضور کی فضیلتیں، حضور کے معجزے، آپ کی عادتیں، آپ کی زندگی کے مبارک حالات اور دوسرے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کا ذکر حدیثوں میں بھی ہے اور قرآن کریم میں بھی۔ اگر مسلمان یہی چیز اپنی محفلوں میں بیان کرے، بلکہ خاص ان باتوں کے بیان کرنے کے لیے محفل کرے، تو اس کے ناجائز یا بدعت ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس محفل میں بوقت ذکر ولادت قیام کیا جاتا ہے، یعنی کھڑے ہو کر درود سلام پڑھتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ دوسرا حصہ، سبق نمبر 8، قیامت کا دن۔ قیامت کا دن کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن بڑا سخت ہولناک دن ہے، اس کی دہشت اور خوف سے دل دہلیں گے۔ زمین و آسمان، جن و انسان اور فرشتے، غرض تمام کائنات فنا ہو جائے گی، آسمان شق ہو جائے گا، زمین پر کوئی عمارت باقی نہ رہے گی، پہاڑ اون کی طرح اڑے پھریں گے
آسمان کے تارے بارش کے قطروں کی طرح زمین پر گر پڑیں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہر چیز فنا ہو جائے گی، سوائے پروردگار دو عالم کے کچھ باقی نہ رہے گا۔ قیامت کیوں کر قائم ہوگی؟ قیامت آنے کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے تمام زمین و آسمان میں ہلچل پڑ جائے گی۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بلند ہوتی جائے گی، جس سے لوگ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ زمین، آسمان اور پہاڑ اور پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل اور حضرت عزرائیل بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس ایک اللہ کے دوسرا کوئی نہ ہوگا، اور وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حضرت اسرائیل کی روح کون قبض کرے گا؟ جب زمین و آسمان سب فنا ہو جائیں گے تو اللہ تعالی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کر۔ حضرت اسرائیل ان کی روح قبض کریں گے۔ وہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑیں گے۔ اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور عرش اٹھانے والے فرشتوں کی روح باری باری سے قبض کر لی جائے گی، وہ سب بھی مر جائیں گے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا مت، یعنی مر جا۔ وہ بھی ایک بڑے پہاڑ کی مانند تسبیح کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا صحیح وقت تو خدا کو معلوم ہے یا پھر اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، مگر جتنا وقت گزرتا جاتا ہے قیامت قریب ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہاں، اللہ و رسول نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی ہیں، جب یہ سب واقع ہو لیں گی قیامت آ جائیں گی۔ علامت قیامت یعنی قیامت کی نشانیاں کیا ہے؟ سب سے بڑی علامت خود حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لا کر چلا جانا ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اور بھی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ مثلا علم دین اٹھ جائے گا، یعنی علماء دین اٹھا لیے جائیں گے، جہالت کی کثرت ہوگی، لوگ دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کریں گے، دین کی خدمت کے لیے نہیں۔ دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہو جائے گا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کو لوگ تاوان اور بوجھ سمجھیں گے۔ گانے اور بے حیائی کی کثرت ہوگی، کسی کا لحاظ پاس نہ ہوگا۔ ذلیل لوگ بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے، مال کی زیادتی ہوگی۔ نکمے اور ناکارے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر ہوں گے۔ وقت میں برکت نہ ہوگی، یعنی بہت جلد گزرے گا۔ لوگ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے اور بیوی اور دوستوں کا کہنا مانیں گے، اگلوں کو برا کہیں گے اور ان پر لعنت کریں گے، مسجدوں میں شور کریں گے اور بیٹھ کر دنیا کی باتیں بنائیں گے۔ ان علامات کے علاوہ اور بھی بہت علامتیں ہیں جن کا بیان اگلے حصے میں آتا ہے۔ دوسرا حصہ، سبق نمبر 9، تقدیر کا بیان۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے اسے جانا اور لکھ دیا، اسی کا نام تقدیر ہے۔ کیا تقدیر کے موافق کام کرنے پر آدمی مجبور ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا، تو اس کے علم یا لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے، ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے۔ آدمی پتھر کی طرح بے حس تو نہیں ہے۔ تقدیر کا انکار کرنے والا کون ہے؟ تقدیر کا انکار کرنے والوں کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کا مجوسی بتایا ہے۔ دوسرا حصہ، سبق نمبر 10، موت اور قبر کا بیان۔ موت کسے کہتے ہیں؟ ہر شخص کی جتنی عمر مقرر ہے، نہ اس سے کچھ گھٹے نہ بڑھے۔ جب وہ عمر پوری ہو جاتی ہے تو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں اور ان کی جان نکال لیتے ہیں، اسی کا نام موت ہے۔ موت کے وقت کیا نظر آتا ہے؟ جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے، مرنے والے کو اپنے دائیں بائیں فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے نظر آتے ہیں اور کافر کے ادھر ادھر عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔
مسلمان آدمی کی روح فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں اور کافر کی روح کو ذلت اور حقارت یعنی نفرت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ روحوں کے رہنے کے لیے مقام مقرر ہے، نیکوں کے علیحدہ، بدوں کے علیحدہ۔ کسی مسلمان کی روح قبر پر رہتی ہے، کسی کی چاہے زمزم شریف میں، کسی کی آسمان و زمین کے درمیان، کسی کے پہلے دوسرے 7ویں آسمان تک، کسی کی آسمانوں سے بھی بلند۔ کافروں کی روحیں کہاں رہتی ہے؟ کافروں کی خبیث روحیں بعض ان کے مرگھٹ یعنی قبر میں رہتی ہے، بعض کی پہلی دوسری 7ویں زمین تک، اور بعض کی اس سے بھی نیچے رہتی ہے۔ موت کے بعد روح کو جسم سے تعلق رہتا ہے یا نہیں؟ ہاں، مرنے کے بعد روح کو جسم سے تعلق باقی رہتا ہے۔ بدن پر جو گزرے گی روح اس سے ضرور آگاہ ہوگی، ثواب ملے گا تو روح کی راحت ہوگی، جسم پر عذاب ہوگا تو روح کو تکلیف ہوگی۔ کیا جسم کی طرح روح بھی فنا ہو جاتی ہے؟ موت یہی ہے کہ روح جسم سے جدا ہو جائے، نہ یہ کہ روح بھی مر جاتی ہو۔ جو روح کو فنا مانے بد مذہب وہ گمراہ ہے۔ قبر میں مردے پر کیا گزرتی ہے؟ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت قبر اس کو دباتی ہے۔ اگر مردہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسا ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اسے زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ کیا ایک کی روح دوسرے کے جسم میں جا کر پھر آتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ بدن آدمی کا ہو یا کسی جانور کا، محض باطل ہے اور اس کا ماننا کفر ہے۔ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ منکر نکیر کون ہے؟ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے اپنے بڑے بڑے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں ڈراؤنی، آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کے برابر دہکتی ہوئی، اور بال سر سے پاؤں تک ہیں۔ ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ یہ دونوں مردے کو جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی سے اس سے سوال کرتے ہیں۔ منکر نکیر مردے سے کیا سوال کرتے ہیں؟ پہلا سوال، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارے کر کے تیسرا سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مسلمان اس کا کیا جواب دے گا؟ مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ فرشتے جواب پا کر کیا کہیں گے؟ فرشتے سوال کا جواب پا کر کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم ہوتا تھا کہ تو ہی جواب دے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، جنت کی طرف دروازے کھول دو۔ چنانچہ تا حد نظر یعنی جہاں تک نگاہ پھیلتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور فرشتے اس سے کہتے ہیں اب تو آرام کر۔ مسلمان کے نیک اعمال اچھی اور پاکیزہ شکل پر ہو کر اسے انس پہنچاتے رہیں گے۔ کافر اور منافق کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ مردہ اگر کافر یا منافق ہے تو وہ ہر سوال میں کہے گا افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا منادی آسمان سے پکارے گا یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا لباس پہناؤ اور دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی۔ پھر اس پر عذاب کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو لوہے کے گرز یعنی ہتھوڑے سے اسے مارتے رہیں گے، اور سانپ اور بچھو اس کے برے اعمال کتا یا بھیڑیا یا اور شکل بن کر اسے تکلیف و عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ کیا گنہگار مسلمان پر بھی قبر میں عذاب ہوگا؟ ہاں، بعض گنہگاروں پر ان کی نافرمانی کے لائق قبر میں عذاب ہوگا، پھر اس کے پیران اعظام یا مذہب کے امام
یا اولیاء کرام کی شفاعت سے یا محض رحمت خداوندی سے جب خدا چاہے گا نجات پائیں گے۔ جو مردے دفن نہیں کیے جاتے ان سے بھی سوال ہوتا ہے؟ مردہ دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے یا اسے کوئی جانور کھا جائے، ہر حال میں اس سے سوالات ہوں گے اور وہیں اسے ثواب یا عذاب پہنچے گا۔ زندوں سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں؟ ہاں، زندوں کے نیک اعمال سے مردوں کو ثواب ملتا اور فائدہ پہنچتا ہے۔ قرآن مجید یا درود شریف یا کلمہ طیبہ پڑھ کر یا کوئی صدقہ خیرات کر کے اس کا ثواب مردوں کو بخشنا چاہیے، اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ حدیث شریف سے اس کا جائز ہونا ثابت ہے۔ خبر پر اذان جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، اس سے مردے کو راحت ملتی اور گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ دوسرا حصہ، سبق نمبر 11، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کس طرح ہوگا؟ جب تمام کائنات فنا ہو جائے گی اور سوائے اس ایک اکیلے خدا کے کوئی باقی نہ رہے گا تو 40 برس بعد اللہ تعالی اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی ہر چیز دوبارہ زندہ ہو جائے گی، تمام مردے قبروں سے نکل پڑیں گے اور تمام جاندار برساتی پتنگوں کی طرح پھیل جائیں گے، اور پھر سب کو حشر کے میدان میں جمع کر دے گا۔ نامہ اعمال ہر ایک کے ہاتھوں میں ہوگا۔ حشر کا میدان کہاں ہے؟ میدان حشر ملک شام کی سرزمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے، اور اس دن زمین تانبے کی ہوگی۔ میدان حشر میں لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ جب زمین تانبے کی اور آفتاب یعنی سورج نہایت تیزی پر 1 میل کے فاصلے پر اس طرف کو منہ کیے ہوگا تو اس روز کی حالت، پریشانی اور گھبراہٹ کا کیا پوچھنا۔ شدت گرمی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے، پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چرائیں گے۔ غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے۔ زندگی بھر کا کیا دھرا سامنے ہوگا اور حساب کتاب لینے والا اللہ واحد و قہار عز و جل ہوگا۔ پھر اس مصیبت سے نجات کس طرح ملے گی؟ قیامت کا دن جو کہ 50,000 برس کا ایک دن ہے، آدھے کے قریب گزر چکے گا تو لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی تلاش کرنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے نجات دلائے۔ چنانچہ سب مل کر پہلے آدم علیہ السلام اور پھر دوسرے انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن کہیں بات کی سنوائی نہ ہوگی۔ سب یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ پھر سب لوگ کہاں جائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو ہمارے آقا و مولا شافع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیں گے۔ لوگ روتے چلاتے دہائی دیتے یہاں آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا مطلب عرض کریں گے۔ شفاعت کی درخواست سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، ہاں میں اس کام کے لیے ہوں، میں تمہاری دستگیری فرماؤں گا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور میں جا کر سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے۔ اس وقت آپ گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے اور لا تعداد گنہگار نجات پائیں گے۔ حضور کے علاوہ کوئی اور شفاعت کرے گا یا نہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء اپنی اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور پھر شفاعت کا سلسلہ بڑھے گا۔ اولیاء کرام، علماء اسلام، پیران عظام اور دوسرے دیندار مسلمان شفاعت کریں گے، اور بے شمار مسلمان ان کی شفاعت سے نجات پا کر جنت میں جائیں گے۔ قیامت کی ان دہشتوں سے کوئی محفوظ بھی ہوگا یا نہیں؟ قیامت کا دن کی حقیقتاً قیامت کا دن ہے، اور جو 50,000 برس کا ہوگا اور جس کی مصیبتیں بے شمار ہوں گی، انبیاء اور خدا کے دوسرے خاص بندوں کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا
کہ جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں صرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ ان ساری آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت میں رہیں گے۔ انسانوں کے علاوہ دوسرے جاندار کہاں جائیں گے؟ موذی جانور یعنی تکلیف دینے والے جانور دوزخ میں کافروں کو عذاب دینے کے لیے بھیج دیے جائیں گے، مگر وہاں خود ان کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ باقی سارے حیوانات مٹی کر دیے جائیں گے، اور جنوں کے لیے آیا ہے کہ وہ جنت کے آس پاس مکانوں میں رہیں گے اور جنت میں سیر کو آیا کریں گے۔ دوسرا حصہ، ارکان اسلام، اسلامی عبادات، سبق نمبر 12، نماز کی اہمیت۔ ارکان اسلام میں سب سے مقدم کون سا رکن ہے؟ اسلام کے وہ احکام جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے ارکان اسلام کہلاتے ہیں، جن کا حال تم سن چکے ہو، اور صحیح طور پر ایمان لانے اور اپنے عقائد کو مذہب اہل سنت والجماعت کے مطابق درست کر لینے کے بعد تمام فرائض میں نماز نہایت اہم ہے۔ نماز کی اہمیت کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ اللہ عز و جل نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے، اور جب نماز فرض کرنا منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا، اور شب اسرا یعنی معراج کی شب میں یہ تحفہ دیا۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا وہ مخصوص اور پاکیزہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سکھایا، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمایا، نماز کہلاتا ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی اور کبریائی کا اقرار کرتا ہے۔ اسی لیے نمازی آدمی خدا کا مقبول بندہ ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ نماز کو نماز کے طور پر دل لگا کر پڑھے۔ نماز پڑھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ نماز کے لیے کچھ چیزیں نماز سے پہلے درکار ہیں، انہیں شروط نماز یعنی نماز کی شرطیں کہا جاتا ہے، بغیر ان کے نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور کچھ چیزیں درمیان نماز ضروری ہیں، انہیں فرائض نماز کہتے ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی نہ پائی جائے تو نماز نہ ہوگی۔ شرائط نماز کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرائط نماز دو قسم کی ہیں، ایک شرائط وجوب یعنی نماز واجب ہونے کی شرطیں، دوسری شرائط صحت یعنی نماز صحیح ہونے کی شرطیں۔ نماز کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہے؟ وجوب نماز کی 4 شرطیں ہیں، اول اسلام، دوم عقل کا صحیح ہونا، سوم بلوغ یعنی بالغ ہونا، چہارم وقت کا پایا جانا۔ لہذا ہر مسلمان پر جبکہ وہ عاقل بالغ ہو اور نماز کا وقت پالے، نماز کا ادا کرنا فرض ہے۔ مرد عورت، امیر غریب، بادشاہ رعایا، آقا غلام، پیر مرید، حاکم محکوم، سب پر اس کی فرضیت یکساں ہے۔ صحت نماز کی کیا شرطیں ہیں؟ صحت نماز کی 6 شرطیں ہیں، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ دوسرا حصہ، سبق نمبر 13، نماز کی شرط اول یعنی طہارت۔ طہارت کا کیا مطلب ہے؟ طہارت کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا بدن، اس کے کپڑے اور وہ جگہ جس پر نماز پڑھنی ہے نجاست سے پاک و صاف ہو۔ طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، طہارت صغرا و طہارت کبریٰ۔ طہارت صغرا وضو ہے اور طہارت کبریٰ غسل، اور جن چیزوں سے صرف وضو لازم آتا ہے انہیں حدث اصغر کہتے ہیں، اور جن سے غسل فرض ہوا انہیں حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، حکمیہ اور حقیقیہ۔ نجاست حکمیہ کس کو کہتے ہیں؟ نجاست حکمیہ وہ ہے جو نظر نہیں آتی، صرف شریعت کے حکم سے اسے ناپاکی کہتے ہیں، جیسے بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا۔ نجاست حکمیہ سے پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ جہاں وضو کرنا لازم ہو وہاں وضو کرنا، اور جہاں غسل کی حاجت ہو وہاں غسل کرنا نجاست حکمیہ سے آدمی کو پاک کر دیتا ہے۔ نجاست حقیقیہ کسے کہتے ہیں؟ نجاست حقیقیہ وہ ناپاک چیز
جو کپڑے یا بدن وغیرہ پر لگ جاتی ہے تو ظاہر طور پر معلوم ہوتی ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ وغیرہ۔ نجاست حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست حقیقیہ دو قسم پر ہے، غلیظہ اور دوسرا خفیفہ۔ نجاست غلیظہ وہ جس کا حکم سخت ہے، اور نجاست خفیفہ وہ جس کا حکم ہلکا ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہے؟ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، بغیر پاک کیے نماز ہوگی ہی نہیں، اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے کہ بے پاک کیے نماز پڑھی تو مکروہ تحریم ہی ہوئی، یعنی ایسی نماز کی اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہے، اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے کہ بے پاک کیے نماز پڑھی تو نماز ہو گئی مگر خلاف سنت ہوئی، اس کا لوٹانا بہتر ہے۔ درہم کی مقدار یہاں کتنی ہے؟ نجاست اگر گاڑی ہے تو درہم کا وزن اس جگہ 4.5 ماشا ہے، اور اگر پتلی ہو جیسے آدمی کا پیشاب، شراب، تو درہم کی مقدار ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہے، یعنی تقریباً یہاں کے روپیے کے برابر۔ نجاست خفیفہ کا کیا حکم ہے؟ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کا حصہ یا بدن کے جس عضو میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہو جائے گی، اور اگر پوری چوتھائی میں ہو تو اس کا دھونا واجب ہے، اور زیادہ ہو تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، بے دھوئے نماز ہوگی ہی نہیں۔ اگر کسی پتلی چیز میں نجاست گر جائے تو کیا حکم ہے؟ نجاست اگر کسی پتلی چیز مثلا پانی یا سرکے میں گر جائے تو چاہے نجاست غلیظہ ہو یا نجاست خفیفہ سب ناپاک ہو جائے گی، اگرچہ ایک قطرہ گرے۔ کون کون سی چیزیں نجاست غلیظہ ہے؟ آدمی کا پیشاب، پاخانہ، بہتا خون، پیپ، منہ بھر قے، دکھتی آنکھ کا پانی، حرام چوپایوں کا پاخانہ و پیشاب، گھوڑے کی لید، اور ہر حلال جانور کا گوبر، مینگنی، مرغ اور بطخ کی بیٹ، ہر قسم کی شراب، سور کا گوشت، ہڈی اور بال، چپکلی یا گرگٹ کا خون، اور درندوں چوپایوں کا لعاب، یہ سب چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا پیشاب اور دودھ پیتے بچے کی قے بھی نجاست غلیظہ ہے، اور لوگوں میں جو مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہے، محض غلط ہے۔ نجاست خفیفہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ حلال جانوروں اور گھوڑے کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے، اور نجاست غلیظہ خفیفہ میں مل جائے تو کل غلیظہ ہے۔ بدن یا کپڑا نجس ہو جائے تو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نجاست اگر پتلی ہو تو 3 مرتبہ دھو لینے سے پاک ہو جائے گا، مگر کپڑے کو 3 مرتبہ اپنی قوت بھر اس طرح نچوڑنا ضروری ہے کہ اس سے کوئی قطرہ نہ ٹپکے، اور پہلی اور دوسری بار نچوڑ کر ہاتھ بھی دھو لے۔ اور نجاست اگر گوبر، خون، پاخانہ وغیرہ ہو تو اس کو دور کرنا ضروری ہے، گنتی کی کوئی شرط نہیں، اگرچہ 4-5 مرتبہ دھونا پڑے۔ دوسرا حصہ، سبق نمبر 14، وضو کا بیان۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ وضو میں 4 فرض ہیں۔ پہلا، شروع پیشانی سے ٹھوڑی تک لمبائی میں، اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک چوڑائی میں جلد کے ہر حصے کو دھونا، یعنی پانی بہانا، تیل کی طرح چپیڑ لینے کا نام دھونا نہیں۔ دوسرا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا کہ ذرہ برابر بھی کوئی جگہ پانی بہنے سے نہ رہ جائے۔ تیسرا، چوتھائی سر کا مسح کرنا یعنی تر ہاتھ پھیرنا۔ چوتھا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ وضو میں سنتیں کتنی ہیں؟ وضو میں 16 سنتیں ہیں۔ نیت کرنا، بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کرنا، پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک 3 بار دھونا، مسواک کرنا، 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، دائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، منہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، جو اعضاء دھونے کے ہیں ان کو 3 بار دھونا، پورے سر کا 1 بار مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا کہ پہلے منہ اور پھر ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے، داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے سے نیچے ہیں ان کا مسح کرنا،
اعضاء کو اس طرح دھونا کہ پہلے والا عضو سوکھنے نہ پائے، دوسرا دھونے لگ جائے۔ وضو میں مستحب کتنے ہیں؟ وضو میں 15 مستحب ہیں۔ پہلا، قبلہ رخ اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا۔ دوسرا، وضو کا پانی پاک جگہ گرانا۔ تیسرا، پانی بہاتے وقت ہر عضو پر تر ہاتھ پھیر لینا۔ چوتھا، اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا۔ پانچواں، وضو کرنے میں بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا۔ چھٹواں، وقت سے پہلے وضو کر لینا۔ ساتواں، انگوٹھی وغیرہ کو حرکت دینا اور تنگ ہو تو حرکت دینا ضروری ہے۔ آٹھواں، اطمینان سے وضو کرنا، یعنی ہر عضو دھوتے وقت یہ خیال رکھے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ نواں، مٹی کے برتن سے وضو کرنا۔ دسواں، دونوں ہاتھ سے منہ دھونا۔ گیارہواں، ہر عضو کو دھوتے وقت نیت وضو حاضر رہنا اور بسم اللہ اور درود شریف وغیرہ دعائیں پڑھنا۔ بارہواں، گردن کا مسح کرنا۔ تیرہواں، وضو سے فارغ ہوتے ہی آسمان کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر کلمہ شہادت اور سورہ انا انزلنا پڑھنا۔ چودہواں، وضو کا بچا ہوا پانی کھڑا ہو کر تھوڑا پی لینا۔ پندرہواں، بغیر ضرورت بدن کو بالکل خشک نہ کرنا۔ ان کے علاوہ وضو کے مستحبات اور بھی ہیں جن کا بیان بڑی کتابوں میں ہے۔ وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہے؟ مکروہات وضو 17 ہیں۔ پہلا، وضو کے لیے نجس یعنی ناپاک جگہ بیٹھنا۔ دوسرا، مسجد کے اندر وضو کرنا۔ تیسرا، اعضاء وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا۔ چوتھا، پانی میں تھوکنا، ناک سنکنا اگرچہ دریا یا حوض ہو۔ پانچواں، قبلے کی طرف تھوکنا یا کلی کرنا۔ چھٹا، بے ضرورت دنیا کی بات کرنا۔ ساتواں، زیادہ پانی خرچ کرنا۔ آٹھواں، اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو۔ نواں، چہرے پر زور سے پانی مارنا۔ دسواں، ایک ہاتھ سے منہ دھونا کہ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ گیارہواں، گلے کا مسح کرنا۔ بارہواں، اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا۔ تیرہواں، بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا۔ چودہواں، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ پندرہواں، 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا۔ 16واں، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا۔ 17واں، ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کر لینا اور کچھ سوکھا رہ گیا تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہیں نواقض وضو کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، ریح یعنی ہوا کا مرد یا عورت کے پیچھے سے نکلنا، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، منہ بھر کے قے کرنا، اور بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی جتنی بھی ہو۔ چت یا پٹ یا کروٹ پر لیٹ کر یا بیٹھ کر ایک کروٹ کو جھکا ہو اور ایک کونی پر تکیہ لگا کر یا سہارے سے سو جانا، بشرطے کہ سرین زمین پر نہ جمے ہو، اور اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا، رکوع سجدے والی نماز میں قہ قہ مار کر ہنسنا۔ اپنی یا پرائی شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ نہیں، اور عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا اور سطر کھلنے یا اپنا یا پرایا سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے، محض بے اصل بات ہے۔ ہاں، بلا ضرورت سطر کھلا رکھنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے ہو تو حرام۔ آنکھ دکھتے وقت آنکھوں سے جو پانی بہتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ آنکھ دکھنے میں جو آنسو بہتا ہے نجس اور ناقص وضو ہے، اس سے بہت لوگ غافل ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایسی حالت میں کرتے وغیرہ سے آنسو پوچھ لیا کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنے سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا حصہ، سبق نمبر 15، غسل کا بیان۔ غسل میں فرض کتنے ہیں؟ غسل میں 3 فرض ہیں، اگر ان میں سے ایک میں بھی کمی ہوئی تو غسل نہ ہوگا۔ پہلا، منہ بھر کلی کرنا کہ ہونٹ سے حلق کی جڑ تک، داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں اور دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں ہر جگہ پانی بہہ جانا۔ دوسرا، ناک میں پانی چڑھانا تاکہ دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم حصہ ہے دھل جائے، بال برابر جگہ بھی دھلنے سے نہ رہے۔ تیسرا، تمام ظاہری بدن یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہنا۔
غسل کا سنت طریقہ کیا ہے؟ غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ گٹھوں تک 3 مرتبہ دھوئے، پھر استنجے کی جگہ دھوئے، خواہ نجازت ہو یا نہ ہو، پھر بدن پر جہاں کہیں نجازت ہو اس کو دور کرے، پھر نماز کا سا وضو کرے، مگر پاؤں نہ دھوئے۔ ہاں، اگر چوکی وغیرہ پر یا پکے فرش پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لے، پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپیڑے، خصوصاً جاڑے میں، پھر 3 مرتبہ داہنے مونڈے پر پانی بہائے، پھر بائیں مونڈے پر 3 مرتبہ، پھر سر اور تمام بدن پر 3 بار، پھر جائے غسل یعنی غسل کی جگہ سے الگ ہو جائے، اور وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لے، اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے، اور ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنوں تک بدن چھپانا ضروری ہے۔ کسی قسم کا کلام نہ کرے، نہ کوئی دعا پڑھے۔ عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے۔ نہانے کے فوراً بعد کپڑا پہن لینا چاہیے۔ کیا وضو و غسل کے لیے پانی کی کوئی مقدار مقرر ہے؟ سب کے لیے غسل یا وضو میں پانی کی ایک مقدار مقرر نہیں، جیسا کہ مشہور ہے، بالکل غلط ہے۔ ایک شخص لمبا چوڑا، دوسرا دبلا پتلا، ایک شخص کے بدن یا سر پر بڑے بڑے بال، دوسرے کا بدن بالکل صاف اور سر منڈا ہو، تو سب کے لیے ایک مقدار کیوں کر ممکن ہے؟ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس پر نہانا فرض ہو اسے جنب کہتے ہیں، اور جس سبب سے نہانا فرض ہو اسے جنابت کہا جاتا ہے۔ دریا یا تالاب میں نہانے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اگر بہتے پانی مثلا دریا یا نہر میں نہانا ہے تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے غسل کی سب سنتیں ادا ہو گئیں، اور مہن میں کھڑا ہو گیا تو یہ بہتے پانی کے حکم میں ہے۔ اور تالاب، حوض وغیرہ ٹھہرے ہوئے پانی میں نہاتا ہے تو بدن کو 3 بار حرکت دینا یا جگہ بدلنے سے 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ یہی حال وضو کا ہے، یعنی بہتے پانی میں تھوڑی دیر اس عضو کو رہنے دے اور ٹھہرے ہوئے پانی میں 3 بار حرکت دے یا جگہ بدل دے۔ دوسرا حصہ، سبق نمبر 16، پانی کا بیان۔ کس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے؟ بارش، ندی، نالے، چشمے، سمندر، دریا، نہر، کنویں، برف اور اولے کے پانی سے وضو جائز ہے، اور جس پانی سے وضو جائز ہے اس سے غسل بھی جائز ہے۔ بڑا تالاب یا بڑا حوض کسے کہتے ہیں؟ 10 ہاتھ لمبا، 10 ہاتھ چوڑا جو حوض یا تالاب ہو اسے بڑا حوض کہتے ہیں۔ یوں ہی 20 ہاتھ لمبا، 5 ہاتھ چوڑا حوض بھی بڑا حوض ہے۔ غرض کل لمبائی چوڑائی 100 ہاتھ ہو تو وہ حوض یا تالاب بڑا ہے۔ کس پانی سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں؟ کسی درخت یا پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں، جیسے کیلے کا پانی، گنے کا رس۔ یوں ہی وہ پانی جس کا رنگ یا بو یا مزہ کسی پاک چیز کے ملنے سے بدل گیا اور وہ گاڑھا بھی ہو گیا ہو، یا پانی میں کوئی چیز مل گئی اور بول چال میں اسے اب پانی نہیں کہتے، یا اس میں کوئی چیز ڈال کر پکا لی اور اس سے میل کاٹنا بھی مقصود نہیں، جیسے شوربہ، چائے، گلاب یا اور عرق، تو اس سے وضو غسل جائز نہیں۔ یوں ہی وہ پانی جس میں زعفران یا کوئی پڑیا مل گئی اور وہ پانی کپڑا رنگنے کے قابل ہو گیا تو اس سے بھی وضو جائز نہیں۔ اسی طرح مائع مستعمل یعنی استعمال کیا ہوا پانی بھی وضو و غسل کے لائق نہیں۔ مائع مستعمل کسے کہتے ہیں؟ جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرایا، وہ پانی جس میں کسی بے وضو شخص کا ہاتھ یا پورا یا ناخن وغیرہ بے دھوئے ہوئے پڑ گیا، مائع مستعمل کہلاتا ہے۔ یہ پانی پاک ہے مگر اس سے وضو اور غسل جائز نہیں۔ کن جانوروں کا جھوٹا پانی ناپاک ہے؟ سور، کتا، شیر، چیتا، بھیڑیا، ہاتھی، گیدڑ اور دوسرے درندوں یعنی شکاری چوپایوں کا جھوٹا پانی ناپاک ہے۔ اسی طرح بلی نے چوہا کھایا اور فوراً برتن میں منہ ڈال دیا، اس میں پانی تھا تو یہ پانی ناپاک ہو گیا۔ اسی طرح شرابی آدمی نے شراب پی کر فوراً پانی پیا تو یہ پانی نجس ہو گیا۔ کن جانوروں کا جھوٹا پانی مکروہ ہے؟ اڑنے والے شکاری پرندے جیسے شکرا، باز،
چیل وغیرہ کا جھوٹا پانی مکروہ ہے۔ ایسے ہی گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، بشرطے کہ فوراً یہ چوہا نہ کھائے ہو۔ چوہا، سانپ، چپکلی کا جھوٹا پانی، یوں ہی غلاظت کھانے والی گائے یا غلاظت میں منہ ڈالنے والی مرغی، اس کا جھوٹا مکروہ ہے۔ کس کس کا جھوٹا پانی پاک ہے؟ آدمی کا جھوٹا اور ان جانوروں کا جھوٹا پانی جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، چوپائے ہوں یا پرندے، پاک ہے۔ یوں ہی پانی میں رہنے والے جانوروں اور گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ گدھے اور خچر کا جھوٹا پانی پاک ہے یا ناپاک؟ گدھے اور خچر کا جھوٹا پانی مشکوک کہلاتا ہے، یعنی اس میں شک ہے کہ یہ پانی وضو اور غسل کے قابل ہے یا نہیں، لہذا اچھا پانی ہوتے ہوئے اس سے وضو و غسل جائز نہیں، اور اگر اچھا پانی نہ ہو تو اس سے وضو و غسل کر لے اور پھر تیمم بھی کر لے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ مکروہ پانی کا کیا حکم ہے؟ اچھا پانی ہوتے ہوئے مکروہ پانی سے غسل اور وضو مکروہ ہے، اور اگر اچھا پانی موجود نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ کس کس کا پسینہ یا لعاب ناپاک و مکروہ ہے؟ جس کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی ناپاک ہے، اور جس کا جھوٹا پاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی پاک ہے، اور جس کا جھوٹا مکروہ ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی مکروہ ہے۔ اور گدھے اور خچر کا پسینہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے، چاہے کتنا ہی زیادہ لگا ہو۔ بڑے حوض یا تالاب کا پانی کب ناپاک ہو جاتا ہے؟ ایسے حوض یا تالاب کا پانی بہتے پانی کے حکم میں ہے، نجاست پڑنے سے ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر نجاست سے پانی کا رنگ یا مزہ یا بو بدل جائے تو پھر یہ پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا حصہ، سبق نمبر 17، کنویں کا بیان۔ کنواں کن چیزوں سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ اگر نجاست غلیظہ یا خفیفہ یا کوئی ناپاک چیز کنویں میں گر جائے، یا آدمی یا کوئی بہتے ہوئے خون والا جانور کنویں میں گر کر مر جائے تو کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر کنویں میں کوئی جانور گرا اور زندہ نکل آیا تو کنواں پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا؟ سور کے سوا اگر اور کوئی جانور کنویں میں گرا اور زندہ نکل آیا تو اس کی کئی صورتیں ہیں، اور ہر صورت کا جدا حکم ہے۔ مثلا اس کے جسم پر نجاست لگی ہونا یقینی معلوم نہیں اور پانی میں اس کا منہ بھی نہیں پڑا تو پانی پاک ہے، مگر احتیاطاً 20 ڈول نکالنا بہتر ہے۔ اور اگر یقین ہے کہ اس کے جسم پر نجاست تھی تو کنواں ناپاک ہو گیا، پورا پانی نکالا جائے، اور اگر اس کا منہ پانی میں پڑا تو جو حکم اس کے لعاب اور جھوٹے کا ہے وہی حکم پانی کا ہے۔ مرا ہوا جانور کنویں میں گر جائے تو کیا حکم ہے؟ جانور اگر باہر مرے اور پھر کنویں میں گر جائے تب بھی وہی حکم ہے جو کنویں میں گر کر مر جانے کا ہے۔ کنواں ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کنواں پاک کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ کنویں میں آدمی، بکری، کتا یا اور کوئی دموی جانور، یعنی جس میں بہتا ہوا خون ہو، ان کے برابر یا ان سے بڑا گر کر مر جائے، یا مرغی، مرغا، بلی، چوہا، چپکلی یا کوئی اور جانور جس میں بہتا ہوا خون ہو، کنویں میں مر کر پھول جائے یا پھٹ جائے، یا چپکلی چوہے کی دم کٹ کر کنویں میں گر جائے، یا کنویں میں نجاست یا کوئی ناپاک چیز گر جائے، تو ان صورتوں میں کنویں کا کل پانی نکالا جائے گا۔ چوہا، چھچندر، چڑیا وغیرہ کوئی جانور کنویں میں گر کر مر جائے تو 20 ڈول پانی نکالنا ضروری ہے اور 30 ڈول نکالنا بہتر ہے۔ کبوتر، مرغی، بلی گر کر مر جائے تو 40 سے 60 تک ڈول نکالنا چاہیے۔ جوتا یا گیند کنویں میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر جوتے گیند پر نجاست لگی ہونا یقینی طور پر معلوم ہو تو کنواں ناپاک ہو گیا، کل پانی نکالا جائے گا، اور اگر کچھ پتہ نہ ہو تو 20 ڈول پانی نکال دیا جائے، کنواں پاک ہو جائے گا، محض نجس کا خیال کافی نہیں۔ پانی کا جانور کنویں میں مر جائے تو کیا حکم ہے؟ پانی کا جانور یعنی وہ جانور جو پانی میں پیدا ہوتا ہے، اگر کنویں میں گر جائے یا مرا ہوا گر جائے تو پانی ناپاک نہ ہوگا، اور جس کی پیدائش پانی کی نہ ہو مگر پانی میں رہتا ہو، جیسے بط یعنی بطخ، اس کے مر جانے سے پانی نجس ہو جائے گا۔
کنواں کب پاک مانا جائے گا؟ ناپاک کنویں سے جتنا پانی نکالنے کا حکم ہے، جب نکال لیا گیا تو کنواں پاک ہو گیا، اور وہ ڈول رسی جس سے پانی نکالا ہے یا کنویں کی دیواریں سب پاک ہو گئیں، دھونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تھوڑا تھوڑا پانی کنویں سے نکالے تو کنواں پاک ہوگا یا نہیں؟ کنویں سے جتنا پانی نکالنا ہے اس میں اختیار ہے کہ ایک دم سے اتنا نکالیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے، دونوں صورت میں کنواں پاک ہو جائے گا۔ ڈول سے کتنا بڑا ڈول مراد ہے؟ جس کنویں پر جو ڈول پڑا ہے اسی کا اعتبار ہے، اس کے چھوٹے بڑے ہونے کا کچھ لحاظ نہیں۔ کنویں سے مرا ہوا جانور نکلا اور معلوم نہیں کہ کب گرا، تو اب کیا حکم ہے؟ اگر وقت معلوم نہیں تو جس وقت دیکھا گیا اسی وقت سے کنواں نجس قرار پائے گا، اس سے پہلے نہیں، اور اس کے گرنے مرنے کا وقت معلوم ہے تو اسی وقت سے پانی نجس ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے اس سے وضو یا غسل کیا تو نہ وہ وضو ہوا نہ غسل، اور اس سے جتنی نمازیں پڑھی وہ نمازیں نہ ہوئی۔ جس کنویں کا پانی ٹوٹتا ہی نہیں یعنی مسلسل آتا ہو، وہ کس طرح پاک ہوگا؟ جو کنواں ایسا ہو کہ اس کا پانی ٹوٹتا ہی نہیں یعنی بڑھتا جاتا ہو، چاہے کتنا ہی نکالیں اور اس کا کل پانی نکالنا ضروری ہو، تو ایسی حالت میں حکم یہ ہے کہ یہ معلوم کر لیں کہ اس میں کتنا پانی ہے، وہ سب نکال لیا جائے۔ نکالتے وقت جتنا زیادہ ہوتا گیا اس کا کچھ لحاظ نہیں۔ دوسرا حصہ، سبق نمبر 18، استنجے کا بیان۔ استنجا کسے کہتے ہیں؟ پاخانہ پیشاب کرنے کے بعد بدن پر جو ناپاکی لگی رہتی ہے اسے پانی یا ڈھیلے وغیرہ سے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ پیشاب کے بعد استنجا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے پاک ڈھیلے سے پیشاب کو خشک کر لے اور پھر پانی سے دھو ڈالے۔ پاخانے کے بعد استنجے کا کیا طریقہ ہے؟ پاخانے کے بعد مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں سے پاخانے کے مقام کو صاف کرے اور پھر آہستہ آہستہ پانی ڈال کر انگلیوں کے پیٹ سے دھو ڈالے یہاں تک کہ چکنائی جاتی رہے۔ کیا ڈھیلوں کے بعد پانی سے طہارت ضروری ہے؟ اگر پاخانہ یا پیشاب کے مقام کے آس پاس کی جگہ نجاست نہ لگی ہو تو پانی سے طہارت کرنا مستحب یعنی اچھی بات ہے۔ اگر نجاست ادھر ادھر لگ گئی اور 1 درہم سے کم یا برابر لگی ہے تو پانی سے طہارت کر لینا سنت ہے، اور اگر وہ جگہ 1 درہم سے زیادہ ہو جائے تو دھونا فرض ہے، مگر ڈھیلا لینا اب بھی سنت ہے۔ استنجا کن چیزوں سے جائز ہے؟ ڈھیلے، کنکر، پتھر اور پھٹے ہوئے کپڑے سے استنجا کرنا بلا کراہت جائز ہے، بشرطے کہ یہ سب پاک ہو۔ کن چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے؟ ہڈی، کھانے، گوبر، لید، پکی اینٹ، ٹھکری، کوئلہ اور جانور کے چارے سے، اور ایسی چیز سے جس کی کچھ قیمت ہو، اگرچہ 1 آدھا پیسہ ہی صحیح، ان چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ کاغذ سے بھی استنجا کرنا منع ہے۔ کس صورت میں استنجا مکروہ ہے؟ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے استنجا کرنا یا ایسی جگہ استنجا کرنا کہ لوگوں کی نظریں آتے جاتے اس کی شرمگاہ پر پڑنے کا احتمال ہو، یہ مکروہ ہے۔ استنجا کس ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے مکروہ ہے۔ کن جگہوں میں پیشاب پیخانہ مکروہ ہے؟ کنویں یا حوض یا چشمے کے کنارے، مسجد اور عیدگاہ کے پہلو میں، قبرستان یا راستے میں، پانی میں اگرچہ بہتا ہو، پھلدار درخت کے نیچے یا سائے میں، جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں یا جس جگہ مویشی بندھتے ہوں، یا اس کھیت میں جس میں زراعت موجود ہے، یا چوہے کے بل اور کسی سوراخ میں پیشاب پاخانہ مکروہ ہے۔ یوں ہی جس جگہ غسل یا وضو کیا جاتا ہو یا سخت زمین پر جس سے چھینٹے اڑ کر آئیں، مکروہ اور منع ہے۔ پاخانہ پیشاب کرتے وقت کیا کیا باتیں مکروہ ہے؟ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر یا ننگے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ یوں ہی ننگے سر پیشاب پاخانہ کو جانا یا کلام کرنا، قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا، یوں ہی چاند سورج کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا یا ہوا کے رخ پیشاب کرنا مکروہ و ممنوع ہے۔ پیشاب پاخانہ کے آداب کیا ہے؟ جب تک بیٹھنے کے قریب نہ ہو کپڑا بدن سے نہ ہٹائے،
اور نہ حاجت سے زیادہ بدن کھولے۔ دونوں پاؤں کشادہ کر کے بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے، اپنی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کرے اور نہ اس نجاست کو دیکھے جو بدن سے نکلی ہے۔ دیر تک نہ بیٹھے، نہ تھوکے، نہ ناک صاف کرے، نہ بار بار ادھر ادھر دیکھے، نہ بیکار بدن چھوئے، نہ آسمان کی طرف نگاہ کرے، بلکہ شرم کے ساتھ سر جھکائے رہے۔ جب فارغ ہو جائے تو ڈھیلوں سے صاف کر کے کھڑا ہو جائے اور سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے بدن چھپا لے، پھر کسی دوسری جگہ بیٹھ کر طہارت کر لے۔ دوسرا حصہ، سبق نمبر 19، پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، اور دائیں ہاتھ سے لو، اور دائیں ہاتھ سے دو، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا اور لیتا دیتا ہے۔ 3 انگلیوں سے کھاؤ کیونکہ یہ سنت ہے، اور 5 انگلیوں سے نہ کھاؤ کہ یہ اعراب یعنی گواروں کا طریقہ ہے۔ کھانے کو ٹھنڈا کر لیا کرو کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ منہ دھونا محتاجی کو دور کرتا ہے۔ پانی کو چوس کر پیو، غٹ غٹ بڑے بڑے گھونٹ نہ پیو، یہ خوشگوار اور جلد ہضم ہونے والا اور بیماری سے بچاتا ہے۔ ٹخنوں سے نیچے تہبند وغیرہ کا جو حصہ ہے وہ آگ میں ہے۔ سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام۔ اس مرد پر لعنت جو عورت کا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت جو مرد والے کپڑے پہنے۔ جس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، سب کو سلام کرو۔ جب 2 مسلمان مصافحہ کریں اور اللہ کی حمد کریں اور استغفار کریں تو دونوں کی بخشش ہو جائے گی۔ جمائی شیطان کی طرف سے ہے، تو جب کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے دفع کرے۔ جب کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، اور اس کا بھائی یا ساتھ والا یرحمک اللہ کہے، پھر چھینکنے والا اس کے جواب میں کہے یہدکم اللہ ویصلح بالکم۔ ترجمہ، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے کام بنائے۔ جھوٹ سے منہ کالا ہوتا ہے اور چغلی سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ جو چیز کار آمد نہ ہو اس میں نہ پڑے۔ اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور بری بات بولنے سے چپ رہنا بہتر ہے۔ حسد ایمان کو ایسا بگاڑتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو بگاڑتا ہے۔ مومن کے لیے یہ حلال نہیں کہ مومن کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے۔ پروردگار کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے اور اس کی ناخوشی باپ کی ناخوشی میں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جہاں کہیں رہو خدا سے ڈرتے رہو، اور برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، یہ نیکی اسے مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ ایمان میں زیادہ کامل وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ دوسرا حصہ، سبق نمبر 20، اچھی دعائیں۔ جب پاخانہ پیشاب کو جائے تو مستحب ہے کہ پاخانے سے باہر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ، الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں پلیدی اور شیطانوں سے۔ پھر بایاں قدم پہلے داخل کرے اور نکلتے وقت پہلے داہنا پاؤں باہر نکالے اور نکل کر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اذہب عنی العزاء وعافانی۔ ترجمہ، حمد ہے اللہ کے لیے جس نے ایذیت و تکلیف کی چیز مجھ سے دور کی اور مجھے عافیت دی۔ اور طہارت خانے میں یہ دعا پڑھ کر جائے، بسم اللہ العظیم وبحمدہ علی دین الاسلام، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے جو بہت بڑا ہے اور اسی کی حمد ہے، خدا کا شکر ہے کہ میں دین اسلام پر ہوں۔ اے اللہ، تو مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں میں سے کر دے جنہیں نہ کوئی خوف اور نہ غم ہے۔ طہارت خانے سے باہر آ کر یہ دعا پڑھے،
الحمد للہ الذی جعل الماء طہورا والاسلام نورا وقائدا ودلیلا الى اللہ والى جنات النعیم اللہم حصن فرجی وطہر قلبی ومحص ذنوبی۔ ترجمہ: حمد ہے اللہ کے لیے جس نے پانی کو پاک کرنے والا بنایا اور اسلام کو نور اور خدا تک پہنچانے والا اور جنت کا راستہ بتانے والا کیا۔ الہی تو میری شرمگاہ کو محفوظ رکھ اور میرے دل کو پاک کر اور میرے گناہ دور کر دے۔ الحمدللہ، یہاں پر دوسرے حصے کا اختتام ہوا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآل آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔